السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ بخیر ہوں گے اور الطاف حسین حالی کی نظم اسلامی مساوات پڑھتے ہوئے آپ کو امت مسلمہ کی پرواہ ہو رہی ہوگی اور اپنے دل کے اندر ایک سچا مسلمان، پاکستانی مسلمان جاگ رہا ہوگا۔ سال دوم کی اردو میں موجود اسلامی مساوات کے دوسرے لیکچر کے ساتھ میں راشد سعیدی ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے الطاف حسین حالی کا تعارف دیکھا تھا، مختصراً ہم نے دیکھا تھا کہ کیا چیزیں، ان کے کیا کارنامے انہیں ممتاز کرتے ہیں۔ ہم نے ان کی اسلامی مساوات، یہ جو موجود نظم ہے آپ کے سلیبس میں، ان کی ہم نے قرأت کی تھی اور پہلے 3 بند پڑھ کے ان کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ ہم نے دیکھا تھا کہ حالی بتا رہے ہیں کہ جب کسی قوم کا زوال شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے عمرا طبقہ اس سے متاثر ہوتے ہیں کہ ان کی وہ خود غرض ہو جاتے ہیں، انہیں کسی اور کی پرواہ نہیں ہوتی اور انہیں دنیا و آخرت کی پرواہ بھول جاتے ہیں اور ان کی دین اور عقل جو ہے ان کی رہنمائی کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں غریبوں کی صورتحال سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ ہوا و ہوس میں بہت آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں، نمود و نمائش ہی ان کی سب سے اولی ترجیح ہوتی ہے اور دم آخر تک وہ غفلت میں پڑے ہوتے ہیں۔ اگر پوری امت میں قحط بھی ہو تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی اور وہ خود کو دوسروں سے جدا سمجھتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کہ امیر لوگ کس طرح خود کو جدا سمجھتے ہیں، ان کی طرز زیست کیا ہے، کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں اور اسلام کا مطمع نظر خدا تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے۔ دیکھیں، کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ بسر کرتے ہیں بے غم قوت و نا وہ، پہنتے نہیں جو سمور و کتاب وہ، مکان رکھتے ہیں رشک خلد جینا وہ، نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بھر، نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بھر۔ تو دیکھیں، یہ ہم نے آج یہ ایک بند پڑھا اس نظم کا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ مشکل الفاظ جو اس میں آپ کو مشکل لگ رہے ہوں گے میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیں، کہاں بندگان ذلیل، یعنی یہ جو ذلت میں لتھڑے ہوئے لوگ ہیں، غریبوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، اور کہاں وہ سی مراد وہی طبقہ امیر کہ وہ کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں بے غم قوت و نا، کہ روزی روٹی کی فکر کے بغیر یہ زندگی گزرتے ہیں۔ یعنی اس کو ہم اگر اس کی مفہوم دیکھیں تو حالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کی نزدیک عام لوگ بندگان ذلیل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو امیر طبقہ ہے یہ روزی روٹی کی فکر سے آزاد ہو کر جیتا ہے، انہیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی اور پہنتے نہیں جز سمور و کتاب وہ، کہ یہ جو عمرہ طبقہ ہے ان کے لباس بھی دیکھیں ریشم و اطلس کی طرح ہوتے ہیں۔ سمور یعنی فر جو ہوتا ہے، مثال کے طور پر یہ مختلف جانور، خاص طور پر لومڑی کی کھال، بہت ہی ملائم قسم کی کھال، سردیوں میں پہننے کا لباس اس سے بنتا ہے، اوور کوٹ ٹائپ، تو یہ اور ریشم کی طرح جو لباس پہنتے ہیں۔ اور ان کے مکان کیسے ہوتا ہے؟ مکان رکھتے ہیں رشک خلد جینا، کہ جنہیں ایسے مکان کی جنت کے مکانات جن پہ رش کریں، یعنی بلند مالا عمارتیں یہ لوگ بناتے ہیں، اور نہیں چلتے وہ بے سواری قدم پر، سواری کے بغیر یہ قدم بھر نہیں چلتے، اور نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بھر، کہ ان کی زندگی میں جو موسیقی، رقص و سرود کا بڑا اس میں عمل دخل ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ چند خصوصیات بتا دی ہیں کہ ایک طرف اب پہلے حالی امیروں کی جو طرز زیست ہے وہ بتا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر غریبوں کے دیکھیں گے کہ وہ کیا زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ قوم کہ جنہیں ہدایت کی گئی تھی کہ اپنے گھوڑے اور ساز و سامان، جنگی ساز و سامان تیار رکھو کہ دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی نوبت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، تو وہ لوگ، ان کی زندگیاں دیکھیں، اگر ہم صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی زندگی کی طرف غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی بڑی باکمال طریقے سے ہوتی تھی، کہ اگر ان کے لباس پھٹے ہوئے ہیں، اگر ان کی جوتے کئی دفعہ مرمت ہو چکے ہیں، لیکن ان کی تلواریں چمک رہی ہوتی تھیں۔ اور اب اس نظم میں موجود جو عمرہ طبقہ ہے ان کی صورتحال دیکھیں کہ وہ کیا، کہ وہ عجیب روزی روٹی کی فکر سے آزاد، یعنی انہوں نے اتنا سرمایہ اکٹھا کیا ہوا، اتنی ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے، اپنے سرمایہ کا جال اس قدر پھیلا انہوں نے رکھا ہے کہ انہیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم نے روزی کہاں سے آ جائے گی، یعنی ان کا اتنا سسٹم انہوں نے پھیلا رکھا ہے، اور کہ یہ اپنے لباس کو خود پیوند لگا کر پہننے والے نبی کی امت کے جو لباس دیکھیں تو یہ سمور و کتان،
کے ہوتے ہیں، نہایت ہی قیمتی لباس پہنتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کے جسموں پر موسم اثر انداز نہیں ہوتا۔ اور دیکھیں کہ اور ہمیں بتایا گیا کہ یہ دنیا 4 دنوں کی ہے اور اس کے بعد آخرت کی ایک طویل ترین زندگی ہے، لیکن یہاں آ کر وہ محلات کھڑے کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ وہ عظیم الشان کے جن پر جنت، یعنی کہ تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جس پہ رش کے خلد جینا ایسے مکان بناتے ہیں کہ جنت کے مکان بھی ان کے سامنے کیا۔ تو یہ اگر ان چیزوں کے پیچھے پڑیں گے تو کیا یہ مقابلے کے لائق رہ پائیں گے؟ نہیں چلتے بے سواری قدم بھر۔ دیکھیں یہ تو آپ لوگ سمجھتے ہیں، سائنس کا اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ سروائیول آف دا فٹسٹ کا اصول کیا ہے، کہ جس قدر ہم اپنے جسم کو استعمال کریں گے اس قدر ہمارا جسم مضبوط ہوگا۔ اور جو پیدل چلنا ہماری صحت کا ایک بہت بڑا راز ہے، لیکن یہ لوگ کیا ہے کہ وہ بے سواری قدم بھر بھی نہیں چلتے، سواری کے بغیر نہیں چلتے، اور بے نغمہ و ساز۔ یہاں پہ ایک چیز آ گئی ہے کہ شروع سے لے کر اب تک بھی جو عمرہ طبقہ ایک جو سب سے ان کی پسندیدہ چیز ہوتی ہے وہ نغم و سرود کی موسیقی ان کی پسندیدہ چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں موسیقی میں شاید اتنا برائی نہ ہو، لیکن ایسی موسیقی جو آپ کو زوال کی طرف راغب کرے، آپ کو اپنی جبلی جنسی خواہشوں کی طرف آپ کو متوجہ کرے، ملتفت کرے، تو وہ کہاں بہتر ہو سکتی ہے۔ تو یہ نغمہ و ساز، یہ ساز و سرود میں رہنے والے، دیکھیں علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ آ تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے، آ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ تو بھئی یہ جو تیر تلوار بھالے ہمارے جو یہ انہیں پہلے ہونا چاہیے، جو طاؤس و رباب یہ جو موسیقی کے اشیاء ہیں انہیں بعد میں ہونا چاہیے، تو پھر جا کے ہم بھی تقدیر اپنی امت کی تقدیر کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جب ہمارا جو ایلیٹ کلاس ہوگی، ہمیں لے کے چلنے والی جو طبقہ ہوگا، اگر ان کی کیفیت ایسی ہوگی کہ وہ اپنے جسموں کے حوالے سے معذور ہو چکی ہوں گے، وہ منحصر ہو چکی ہوں گے اشیاء پر، مشینوں کے اوپر، وہ سواریوں پہ چلنے کے سوا کسی کام کے نہیں رہے ہوں گے، اور ساز و سرود نے ان کے اوپر، ان کے اعصاب پر اس قدر طاری ہو چکا ہوگا کہ وہ کسی کام کے نہیں رہے ہوں گے، تو پھر یہ امت کی کیا بھلائی سوچیں گے۔ اب آگے دیکھیں عمرہ طبقے کی اور بھی خصوصیات بڑے کمال طریقے سے حال ہی نے بیان کر دی ہیں کہ کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی، گل و لالہ رہتے ہیں صحبت میں ان کی، نفاست بھری ہے طبیعت میں ان کی، نزاکت سو داخل ہے عادت میں ان کی، دواؤں میں مشک ان کی اٹھتا ہے ڈھیروں، تو پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیروں۔ اب یہاں پہ دیکھیں چند چیزیں آ گئی ہیں کہ ان کی مزید انہوں نے اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے کیا ساز و سامان اکٹھا کیا ہوا ہے۔ دیکھیں کہ کمر بستہ ہے لوگ خدمت میں ان کی، نوکروں چاکروں کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے کام خود نہیں کرتے بلکہ اپنے تمام قسم کے کاموں کی انجام دہی کے لیے انہوں نے نوکر چاکر ہیں کہ جو کمر بستہ ہے، ہر دم تیار رہتے ہیں کمر باندھ کر۔ کمر بستہ مطلب کمر باندھ ہر وقت تیار ہیں کہ ان کی کام انجام دینے کے لیے ان کی خدمت میں مامور ہیں، اور گل و لالہ رہتے ہیں صحبت میں ان کی، کہ گل و لالہ استعارہ ہے خوبصورت نازک اندام لوگوں کے حوالے سے۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا آج کل کے صورتحال کو دیکھیں، زیادہ پیچھے نہیں جاتے، آج کل مطلب جو شخص عمارت کی طرف جاتا ہے، بزنس مین ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ کیا کہتے ہیں فیمیل سیکرٹری اپوائنٹ کرتا ہے، اور اس کے لیے جو خصوصیات ہوتی ہیں آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کس قسم کی خصوصیات، کہ اس کی کم عمر ہونی چاہیے، اس میں یہ خصوصیات خوش شکل ہو۔ تو یہی کہ جو اب امیر طبقہ شروع سے لے کر اب تک یہ ہے کہ بھئی ان کے جو نزدیک لوگ رہیں وہ بھی خوش شکل ہونے چاہیے، یعنی ایک طرح سے وہ ایک جنت کا سا وہ جو منظر نامہ ہے اپنے بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حور و غلمان ان کے گرد کٹھے رہیں، اور وہ خود کو مطلب ایک طرح سے جنتی یا ایک کامیاب اور ہر چیز سے برتر شخص خود کو ثابت کرنے کی ہر دم کوشش کرتے ہیں۔ اور نفاست بھری ہے طبیعت میں ان کی، نزاکت سو داخل ہے عادت میں ان کی۔ بھی نفاست اور جو نزاکت ہے خود بخود آ جائے گی، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ جاتی ہے، جب دولت آتی ہے تو پھر ہر چیز، حسن بھی آ جاتا ہے، نزاکت بھی آ جاتی ہے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ مغل شہزادوں کے حوالے سے کہ اس قدر وہ نازک اندام ہو چکے تھے، اس قدر سست طبع ہو چکے تھے کہ ایک دفعہ دلی پر حملہ ہونے والا تھا، تو جب بھی انہیں کہا گیا کہ حضور آئیے حملہ آور آنے والے ہیں تو اٹھیے، تو انہوں نے کہا کہاں پہنچے؟ ابھی وہاں ہیں، تو ہنوز دلی دور است، بھئی ابھی تو بہت دور ہے۔
پھر قریب حضور دلی میں داخل، اچھا ابھی دل بہت دور ہے، حضور قلعے میں داخل ہو گئے، اچھا تو ابھی دور ہیں بھائی، پھر حضور وہ آپ کے کمرے کی طرف بڑھے، اچھا کوئی آئے ہمیں جوتے پہنائے، ہم بھاگنا چاہتے ہیں۔ تو یعنی جو جوتے پہنانے کے لیے بھی ہم اگر دوسروں کے محتاج ہوں تو پھر امت کی ذمہ داریاں ہم کیا اٹھائیں گے، ہماری سلطنت کو زوال تو پھر آئے گا ہی آئے گا۔ تو اسی طریقے سے نفاست ان کی طبیعت میں آ جاتی ہے، نزاکت داخل ہو جاتی ہے کہ اب یہاں آپ دیکھیں کہ جو اکٹھے کرتے ہیں یہ حور و غلمان، تمام تمہاری باندیاں انبار میں ریشم کے تلتی ہیں۔ انہوں نے ان امیر لوگوں نے طبقاتی فرق اس قدر قائم کر دیا ہے کہ تمہاری باندیاں انبار میں ریشم کے تلتی ہیں، ہماری بیٹیوں کے تن کی اوریانی نہیں جاتی۔ کہ اب یہاں پہ یہ صورتحال ہے ہوتی، یہ پیدا کر دیتے ہیں یہ امراء طبقہ کہ یہاں پہ اس قدر تفاوت پیدا کر دیتے ہیں، طبقاتی کشمکش پیدا کر دیتے ہیں، ایک طرف ننگ دھڑنگ لوگ اور دوسری طرف یہ۔ اور لیکن سوچو تو سلوٹوں سے بھری ہے تمام روح، سوچو تو سلوٹوں سے بھری ہے تمام روح، دیکھو تو ایک شکن بھی نہیں لباس میں۔ تو اب یہ جو لوگ ہیں ان کی اب دیکھیں کہ نفاست بھری ہے طبیعت میں ان کی، نزاکت سو داخل ہے عادت میں ان کی، دواؤں میں مشک ان کی اٹھتا ہے ڈھیروں، وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیروں۔ یہاں پہ ایک اور کہ مشک کی دوائیں بھی، اب دیکھیں دوا کا نام لیتے ہمارے ذہن میں کڑواہٹ سی آ جاتی ہے، جب یہ بیمار ہوتے ہیں تو ہم بھی دوائیں لیں گے تو کڑوی نہیں ہوں گی، لیکن یہ امیر لوگ اپنے لیے ایسی دوائیاں ایجاد کرواتے ہیں، بنواتے ہیں کہ جو اس میں سے بھی مشک کی خوشبو آتی ہے، اور وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیروں۔ دیکھیں سیروں لیٹرز کے حساب سے یہ اپنے لباس کے اندر عطر ملتے ہیں، خوشبویات میں نہائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ امارت ہے، فضول خرچی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہاں پہ لوگ حالی۔ تو بڑے کمال انداز میں انہوں نے وہ تمام جو اسباب ہیں، تمام چیزیں جو ہیں وہ پیش کر دی ہیں کہ امیر لوگوں کے اندر ان کا طرز زیست کیا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے حالی نے غریب طبقے کی کس طرح عکاسی کی ہے۔ ایک ہی بند ہے، اور ایک ہی بند کئی ہمارے ذہن کی کھڑکیاں کھولنے اور ہمارے مشاہدے کو وسیع کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر، اب یہ غریب لوگ، وہ امیر لوگ، اب یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر، نہیں چین جن کو زمانے میں دم بھر، سواری کو گھوڑا نہ خدمت کو نوکر، نہ رہنے کو گھر اور نہ سونے کو بستر، پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی، جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی۔ اب ایک غریب پیدا ہوتا ہے تو ایک بچہ پیدا ہونے کی خوشی میں لوگ جب شہنائیاں بجاتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، تو ایک غریب کو اب اس کی روزی روٹی کی فکر ستانے لگ جاتی ہے۔ اب دیکھیں غریب کی ساری زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک حصول معاش کی جد و جہد میں گزر جاتی ہے، تو یہ ان کی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر، نہیں چین جن کو زمانے میں دم بھر، کیسے چین آ سکتا ہے؟ کہ یہ جو چین جو روزی روٹی کے ساتھ اگر جوڑ دیا جائے تو یہ پیٹ کی آگ کہاں بجھتی ہے، یہ پیٹ کا تنور کب بھرتا ہے؟ یہ اور سواری کو گھوڑا نہ خدمت کو نوکر، تو جب جن کو روزی روٹی کے لالے پڑے ہوں تو سواری کو گھوڑا کیا رکھے گا اور خدمت کو ان کے نوکر کیا ہوں گے، اور گھر کہاں بنا پائیں گے اور بستر کہاں ہوگا؟ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ تو یہ تو کہیں بھی انہیں اب گاؤ تکیے لگے بستروں کی کہاں ان کو خواہش ہوتی ہے کہ جب ایک مزدور سارا دن کی مزدوری کے بعد جہاں سر رکھتا ہے تو اسے نیند آ ہی جاتی ہے۔ تو ان کا چین یہی کچھ ہوتا ہے، انہیں نوکروں چاکروں کی پرواہ نہیں ہوتی، اور پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی۔ اب وہاں پہ سمور و کتاب پہننے والے اور یہاں پہ تن ڈھانپنے کی فکر میں پریشان غریب، تو یہاں پہ کیا کہ کھانے کو روٹی کہاں میسر ہوگی، کہ روٹی کمائیں گے وہ کہ جو بچوں کو پوری تک نہیں ہوگی، اور پھر اگلے دن کی فکر پھر ستانا شروع ہو جائے گی۔ تو ان کی تو دن رات بھی ایسی ہوتی ہے۔ دیکھیں غریبوں کے جہاں میں وقت بھی تھم تھم کے چلتا ہے، غریبوں کے جہاں میں وقت بھی تھم تھم کے چلتا ہے، کبھی صبحیں نہیں ہوتی، کبھی شامیں نہیں ہوتی۔ کہ اگر آپ کے جو بچے ہیں رات کو اگر بھوکے سوئے ہوئے ہیں تو پھر رات آپ کے لیے کیا رات ہوئی، صبح کیا صبح ہوئی، تو پھر تو انتظار ہے نا، کٹتا رہے گا۔ اور یہ جو فرق ہے تو کسی شاعر نے کیا خوب یہاں پہ حالی بھی
دیکھیں ایک طرح سے مسلمانوں کو جہاں غیرت دلا رہے ہیں وہاں پہ سوال بھی تو ہمارے ذہن میں اٹھ رہا ہے نا کہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کیا اوقات۔ بندہ مزدور کے اوقات تو پھر تلخ ہی ہوں گے، بڑی مشکل سے اس کی زندگی گزرا کرے گی، صبح سے شام کرنا، شام سے پھر صبح کی طرف آنا۔ یہ جو وقت کی چکی میں پستا ہوا غریب، یہ کہاں امیروں کی مقابلہ کرے گا جو روزی روٹی کی فکر سے آزاد ہوتے ہیں؟ تو کہاں یہ امیر لوگ ان لوگوں کو ہم جنس اپنے جیسا سمجھیں گے؟ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ اس نظم کا آپ کے سلیبس میں موجود نظم کا یہ آخری بند ہے کہ، اور یہ اس پوری جو جتنے بھی نظم کے بند یہاں پہ آئے ہیں تو ان کا نچوڑ بھی ہے کہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ عزیز بچوں دیکھیں اس تخلیق انسان کا خلاصہ اسلام کا مطمع نظر اور خدا کے انسان کو خلق کرنے کا سبب اس بند میں موجود ہے کہ دیکھیں قرآن پاک میں کتاب خدا جو ہدایت کی کتاب ہے، قرآن پاک ہے، کتاب فرقان ہے، یہاں پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، کیا تھا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ یہاں پہ دیکھیں ایک مفہوم بیان کر دیا یہاں پہ ایک آیت کا کہ ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے، اتنا ہی عزیز ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہر شخص کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور ہم خدا کے اتنے پیارے بندوں سے کیا سلوک کرتے ہیں؟ انہیں بھوکا دیکھتے ہیں، تڑپتا سسکتا دیکھتے ہیں، پھر اپنی زندگی کو بے حسی کی طرح گزار دیتے ہیں، تو یہ کہاں کریم انصاف ہوا؟ آگے دیکھیں بڑا پیارا جملہ ہے کہ وہی دوست ہے خالق دو سرا کا۔ خالق دو سرا دونوں جہانوں کو بنانے والا، دونوں سرائے، یہاں ٹھہرنے کی جگہ ہے وہاں ٹھہرنے کی، یہاں مختصر ٹھہرنے کی جگہ دنیا، اور عقبہ وہ اخروی طویل ترین زندگی کی جگہ، تو دونوں جہانوں کا جو خالق ہے تو کیا ہے؟ خلائق سے ہے، وہی دوست ہے۔ خدا کا ولی کون ہو سکتا ہے؟ دوست کون ہو سکتا ہے؟ خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا۔ دیکھیں کہ جس کو خلائق سے، خدا کی مخلوق سے محبت ہوگی تو وہی خدا کا محبوب بھی ہوگا، خدا کا دوست بھی ہوگا، اور وہی اچھا ہے۔ لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے، کہ جو لوگ دوسروں کے کام آئیں گے تو وہی اچھے لوگ ہوتے ہیں اور وہی سب سے اچھے ہوتے ہیں۔ کرو مہربانی تو محل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ کہ اگر ہمارا رشتہ خلائق سے ولا کا ہوگا، محبت کا ہوگا، تو خدا تعالیٰ ہمیں ولی بنائے گا۔ اگر ہم جتنے بھی نمازیں پڑھ لیں، خدا تعالیٰ کی اطاعت گزاری کریں، لیکن ہمارے ماتھے پر محراب کے نشان تو بن جائیں گے۔ اگر ہمیں خدا کی مخلوق سے نفرت ہے، تعصب ہے، تو خدا تعالیٰ ہمیں کبھی دوست نہیں بنائے گا، وہ ہمارے سجدے اکارت جائیں گے اگر ہم حقوق العباد میں پکڑے گئے تو۔ اور بڑا کمال قسم کا آخری شعر دیکھیں، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ یہی دیکھیں تمام چیزوں کا نچوڑ کہ اگر ہم انسانوں کے کام آئیں گے تو یہی عبادت بھی ہے، یہ دین بھی ہے، یہ ایمان بھی ہے کہ اگر ہم انسان کام آئیں تو۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، کمال چیز ہے یہ بھی شعر دیکھیں کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ تو ایک طرف مسلمانوں کی وحدت، اخوت بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ دیکھیے اس چیز کو کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ تو یہی چیز کہ جہاں پہ اب ہم ایک دوسرے کے جب ہم بے چین ہونا شروع ہو جائیں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، تو یہ دنیا ایک بہتر دنیا میں تبدیل ہو جائے گی، اور ہمارا دین بھی مکمل ہوگا، ہمارا ایمان بھی مکمل ہوگا۔ اس چیز کے بغیر، دوسروں کے کام آئے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم دوسروں کے کام نہیں آتے تو ہماری زندگی عکارت ہے۔ الطاف حسین حالی نے نہایت خوبصورت انداز میں چیزوں کو سہل انداز میں آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ عزیز بچوں، ان اشعار کی ہم نے تشریح کی،
ان تمام بند جتنے بھی ہمارے سامنے ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کی، کھولا ہم نے۔ اس کے حوالے سے آپ مزید بھی کچھ الجھنیں ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ فی الوقت ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم اس تمام جتنے بند پڑے ہیں ہم اس کا مختصراً خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، جب کسی قوم کا دفتر الٹتا ہے تو سب سے پہلے اس کا امیر طبقہ متاثر ہوتے ہیں، ان میں جوہر اور کمال باقی نہیں رہتے، دین اور عقل ان کی رہنمائی کرنا چھوڑ دیتی ہے اور انہیں دنیا و آخرت کی پرواہ نہیں رہتی۔ وہ غریب اور مفلوق الحال کی جو حالت زار ہے اس سے نہیں ڈرتے، وہ خودی اور ہوا و ہوس میں خودی سے گزر جاتے ہیں، صرف نمائش ہی ان کے پیش نظر ہوتی ہے اور دم نزا تک وہ خواب غفلت میں پڑے رہتے ہیں کہ اگر پوری امت قحط میں مبتلا ہے، پوری دنیا کے باغ میں اگر خزاں ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کے پاس سامان موجود ہے۔ وہ خود کو دوسرے انسانوں سے جدا سمجھتے ہیں کہ وہ ذلیل لوگ ان کی برابری کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ امیر لوگوں کو روزی روٹی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ سمور و کتا جیسے مہنگے لباس پہنتے ہیں، بڑے رشک خلد جینا جیسے مکانات ان کے ہوتے ہیں، سواری کے بغیر وہ چلتے نہیں ہیں، اور رقص و سرود کی محفلیں انہوں نے سجائی ہوتی ہیں، اور نوکر چاکر ہر وقت ان کے ارد گرد رہتے ہیں، اور نہایت ہی خوبصورت لوگ ان کی صحبت میں رہتے ہیں۔ ان کی طبیعت نہایت ہی نفیس اور نازک ہوتی ہے، ان کی دواؤں میں سے بھی خوشبو اٹھتی ہے، اور وہ اپنے لباس پر سیروں عطر بھی ملتے ہیں۔ دیکھیں، اور غریب لوگ جنہیں اپنی روزی روٹی کے چکر سے نہیں نکلتے، جن کے پاس نہ سواری ہے، نہ گھر ہے، نہ بستر ہے، جن کی جو تقدیر وہ اس قدر کھوٹی ہوتی ہے کہ انہیں روزی روٹی کے لالے ہوتے ہیں، تو وہ کس قدر امیروں کی برابری کر سکتے ہیں۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی کتاب کا یہ سبق ہے کہ تمام مخلوق خدا تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور خدا تعالیٰ کا دوست وہی ہو سکتا ہے جو اس کی مخلوقات سے محبت کا رشتہ جوڑے، اور انسانیت بھی یہی ہے، اور عبادت اور ایمان کی تکمیل بھی یہی ہے کہ انسان کے کام آئے۔ تو عزیز بچوں، اس طرح ہم نے اس نظم کو پڑھا، ہم نے مولانا الطاف حسین حالی کی تعارف بھی دیکھا، اس نظم کی قیرت کی، ان کے تمام بند کو فردن ہم نے سمجھا، اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی، حوالے کے چند اشعار بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیے، اور اس کا بالآخر میں اس کا مختصراً خلاصہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ذہن میں آپ کے سوال اٹھتا ہے تو آپ بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کے جواب دینے کے لیے ہمہ وقت موجود ہوں۔ تو انشاءاللہ اگلی لیکچر میں ایک اور موضوع کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں گا۔ اس وقت کے لیے مجھے یعنی راشد سعیدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔